بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی مجھ سے ہر وقت یہ کہتا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں ایک بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں مذاق میں ڈال دیتی، لیکن کچھ دن بعد گھر پر ایک بڑی عمر کے آدمی کا رشتہ آیا جو بنا جہیز کے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری اماں مان گئی۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے علی کی بات مان کر اسے شادی کر لی۔ جب وہ مجھے نکاح کے بعد بولا کہ اب میں تمہیں وہ سرپرائز دوں گا جس کا کہتا تھا، میں بھی شدت سے منتظر اس کے ساتھ گئی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک بٹن دبایا جس سے کمرے کی زمین میں ایک دروازہ کھل گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ مجھے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن سامنے جو منظر دیکھا میری دنیا ہلا گیا۔ جہاں میرا نام سمیہ ہے، میں راولپنڈی کی رہنے والی ہوں۔ اپنے ماں باپ بلکہ نہیں، صرف ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں 4 برس کی تھی تو میرے بابا کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد میری اماں نے اپنی بہنوئی سے شادی کر لی۔ جو پہلے شادی شدہ تھے ان کی بیوی اپنے 5 سال کے بیٹے کو لے کر کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ میری خالہ اور ان کا بیٹا کسی حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ میرا ستیلا باپ اچھا تھا پر اکثر بیمار رہتا۔ اسکول سے لے کے کالج تک میرا کم ہی آمنا سامنا ہوتا میرے ستیلے باپ سے، اور کبھی اگر ان کے کمرے میں جانا ہوتا تو وہ ایک تصویر گلے سے لگا کر رکھتے جو ان کے بیٹے اور بیوی کی تھی۔ ماں سے ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ بھاڑ میں جائے، اپنی بے وفا بیوی کی غم میں پڑا رہے۔ میرا ستیلا باپ جس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، میں پانی کی طرح پیسہ بہاتی، کبھی کسی نے مجھ سے حساب نہیں مانگا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ میری کبھی انکل جنہیں میں بابا نہیں بول سکی، ہمیشہ انکل ہی کہا۔ مجھے پڑھائی سے زیادہ گھومنے کا شوق تھا، میں دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں نے بھی کبھی پابندی نہیں لگائی تھی۔ ان کا خود کا سوشل سرکل بہت بڑا تھا، آئے دن نت نئی دوستیں، بیوٹی پارلرز، بس یہی شوق تھے ان کے۔ ہماری یونی میں ایک نیا لڑکا آیا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج اور خوبصورت لڑکا تھا۔ بہت سی لڑکیوں سے دوستی کرنا چاہتی تھی پر وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا، وہ الگ تھلگ ہی رہتا۔ میری فرینڈز نے مل کر پلان بنایا کہ اس کے ساتھ پرینک کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے مل کر علی کے ساتھ پرینک شروع کیا جس میں میں اپنا روپ بدل کر اس کی نقلی بیوی بنتی ہوں جو اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ لیکن جب علی کے ساتھ پرینک کیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا اور بنا کچھ کہے چلا گیا۔ وہاں بے شمار لڑکے لڑکیاں موبائل ہاتھ میں پکڑے ہنس رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے۔ میں رنجیدہ ہو کر گھر چلے گی۔ شام کو میری فرینڈ نے مجھے وہ ویڈیو سینڈ کی جس میں پہلی بار کسی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اب اس علی کے بچے سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں نے اپنے گروپ کے لڑکوں کو علی کی معلومات اکٹھی کرنے میں لگا دیا۔ ایک دن لگا اور جان کی حیرت ہوئی کہ علی جیسا لڑکا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اس کا باپ ایک اسکول میں پڑھاتا ہے اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی ہیں جو شادی شدہ ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح مجھے علی کے گھر تک جانا ہوگا۔ میرے دل میں بھی علی کے لیے دوستی کی خواہش پیدا ہو چکی تھی، لیکن اسے انتقام بھی لینا چاہتی تھی جو اس نے مجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ میں کسی بھی صورت وہ تھپڑ نہیں بھول پا رہی تھی۔ میں نے مکمل پلان بنا لیا تھا۔ اس لڑکے کی بھابھی سے دوستی کی، وہ ایک لالچی عورت تھی۔ بازار میں جان بوجھ کر میرے ہی بھیجے ہوئے لڑکے نے اس کا پرس چھین لیا۔ وہ رو رہی تھی اور یہی موقع تھا جو میں اس کے پاس گئی۔ اس نے بتایا کہ چور اس کا پرس چھین کر بھاگ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ گھبرائیں مت، چلیں میں آپ کو شاپنگ کرواتی ہوں۔ وہ بہت بولتی تھی، میں بڑی مشکل سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ اس نے ایسی شاپنگ اپنی پوری زندگی میں نہیں کی ہوگی جتنی میں نے اس کو کروا دی۔ ہمارے بیچ گپ شپ ہونے لگی، نمبرز کا تبادلہ ہوا اور ہماری اکثر بات چیت ہونے لگی۔ ایک دن میں نے اسے بتایا کہ میری سالگرہ آ رہی ہے، میں نے سیلیبریٹ کرنے کا سوچا ہے، آپ کے گھر آ کر آپ کو کارڈ دینا چاہتی ہوں۔ مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا اسی دن کا۔ میں سردی کے موسم میں ریشمی لباس پہنے تیار کھڑی تھی، کل ہی پارلر سے بالوں کی نئی کٹنگ کروائی تھی، بالکل فریش لک کے ساتھ۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر قدم باہر نکالا، ہمارے سردی کے دانت بھیجنے لگے۔ نومبر کے دن تھے، مسلسل بارشوں کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، پر مجھے علی کے گھر بھی لازمی جانا تھا۔ وہ آج گھر ہی تھا اور مجھے اپنے حسن کے جادو سے اس کو گھائل کرنا تھا۔ سردی کو دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ کوئی جیکٹ وغیرہ پہن لوں، پر اپنے متناسب سراپے کو دیکھ کر سب بھلا دیا۔
مناسب میک اپ سے تھیکے نقوش مزید اجاگر ہو گئے تھے اور کار میں بیٹھ کر علی کے گھر کے لیے نکل پڑی۔ رستے میں ایک بڑا بوکے لیا اور کچھ گفٹس بھی لیے۔ جیسے ہی گیٹ کے باہر پہنچی میرا سامنا علی کی چھوٹی بہن سے ہوا۔ وہ ایک سانولے رنگ کی لڑکی تھی۔ مجھے کہیں سے بھی وہ علی کی بہن نہیں لگ رہی تھی، لیکن جس کے لیے آئی تھی وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہیں ذکر چھیڑا کہ میں بھی علی کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔ علی کی ماں بہت خوش اخلاق خاتون تھی۔ وہ سب سر پر دوپٹہ لے کر رکھتی۔ آج کے دور میں بھی بھلا ایسے لوگ ہوں گے؟ ماں کی بات یاد آتی ہے کہ مڈل کلاس لوگ گندی نالی کے کیڑے ہوتے ہیں جو پیسے والے کو سلام کرتے ہیں۔ جو سوچ مجھے میری ماں سے اپنے ماحول سے ملی تھی وہ ایسے لوگوں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھا کرتی تھی، لیکن آج علی کے گھر آ کر دیکھا کہ مڈل کلاس لوگ بہت خوش اخلاق والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ وہ مجھے اتنی عزت دے رہے تھے جیسے میں کسی ریاست کی کوئی شہزادی ہوں۔ میں نے اپنے پرس سے کارڈ نکالا اور علی کی ماں کی جانب بڑھا دیا۔ وہ مسکرا کر بولی کہ بیٹا تم آئی بہت خوشی ہوئی، لیکن ہم لوگ کبھی کسی پارٹی میں نہیں جاتے، نہ ہی فضول تقریبات کرتے ہیں۔ ایسی سالگرہ کا کیا فائدہ جس میں کئی ہزار خرچ کر دیا جائے؟ ہماری تو زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے اور ہم اس بات کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی بات نے مجھے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ لوگ مذہبی لوگ تھے اور میں تو گلے میں ہی دوپٹہ ڈال کے رکھتی تھی، اور میری ماں نے بھی آج تک سر پر دوپٹہ نہیں لیا تھا۔ مجھے ان لوگوں کے درمیان عجیب سی حدت محسوس ہونے لگی اور میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بھابھی نے کہا کہ تم جانتی ہو میں بھی اس حال میں نہیں آ سکتی۔ وہ امید سے تھی، پر انہوں نے کہا کہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ادھار ہے مجھ پر۔ وہ میرے مایوس چہرے کو دیکھ کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ حقیقت میں تو کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ ہم اس بات کی خوشی مانتے ہیں کہ آج کا دن پیدا ہوئے، حالانکہ یہ تو وہ دن ہے جس دن ہمیں خود سے عہد کرنا چاہیے کہ اب کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کبھی کسی کا برا نہیں سوچیں گے، نہ گناہ کمائیں گے۔ علی کی والدہ کی باتیں میرے دل پر اثر کر گئی تھیں اور ان کی باتوں سے میں کتنے ہی دن نکل نہیں پائی تھی۔ ان کے گھر جس کام کے لیے میں گئی تھی وہ تو میں بھول چکی تھی۔ کئی ماہ گزر گئے، میں علی کو روز آتا جاتا دیکھتی، وہ نظریں جھکا کر چلتا۔ یونیورسٹی میں آج بھی وہ اکیلا ہی نظر آتا۔ اسے 2 سال ہونے والے تھے۔ میری ماں دوپہر کو نکلتی اور رات کے گھر لوٹتی۔ میرا ستیلا باپ بھی آفس سے شام کو لوٹتا۔ ملازمہ کھانا دیتی اور وہ سو جاتے یا اسٹڈی روم میں جا کر اپنی بیوی اور بیٹے کی تصویر سے باتیں کرتے۔ جب انکل کی بیوی گھر سے ان کے دوست کے ساتھ بھاگی تھی تب ان کا بیٹا 5 سال کا تھا، پر جس دن ان کی ڈیتھ کی خبر ملی وہ ٹوٹ چکے تھے۔ جب سے علی کے گھر سے آئی تھی میں کچھ بدل گئی تھی۔ اب میں آئے روز گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ دوپٹہ سر پر نہ صحیح گلے میں ڈالنا شروع کر لیا تھا۔ اب اکثر انکل کے پاس جاتی، کبھی ملازمہ سے چائے بنوا کر ان کے لیے لے کر جاتی۔ کتنے اکیلے انسان تھے۔ اتنا پیسہ، اتنا بڑا گھر کس کام کا تھا جہاں وہ تنہائی سے لڑتے تھے۔ مجھے دیکھ کر شروع میں ان کو خوشگوار حیرت ہوتی اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ پچھلے 20 سال میں ان کو کبھی بابا نہیں کہا تھا، پر جب انکل کو پاس سے جانا تو اب بابا کہنے لگی تھی۔ بابا روز جلدی گھر آنے لگے، پھر ہم اکٹھے کھانا کھاتے، ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ جب سے ان کو بابا کہنا شروع کیا تھا ایک الگ سا احساس نے جنم لیا تھا۔ باپ بیٹی کی محبت کا احساس تھا یہ۔ بابا کو میری سالگرہ یاد تھی، مجھے سرپرائز دیا، کہتی کہ آج کے دن ہارون میری بیٹی کی بھی سالگرہ ہوتی ہے۔ ہم ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں تھے۔ بابا ایک کال سننے باہر گئے۔ جب وہاں علی کو دیکھا، وہ شاید کسی کے ساتھ آیا تھا۔ مجھے دیکھا تو میری طرف بڑھا۔ وہ بلیک سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، علی سر پر کھڑا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے میرا نام لیا، مجھے برتھ ڈے وش کیا۔ میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، اور حیرت کی بات تھی آج وہ خود ہی میری طرف آیا۔ بابا بھی باہر سے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ علی بھی کھڑا تھا۔ جب اس نے کہا کہ آپ تو بیٹھنے کا بھی نہیں کہہ رہی، خیر میں چلتا ہوں، اور ہاں وہ میری طرف بڑھا اور میرا دوپٹہ پکڑ کر سر پر دیا، کہتا ہے کہ اب زیادہ پیاری لگتی ہو۔ مجھے اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی، اور اس دن کے بعد علی کے لیے میرے احساسات بھی تبدیل ہونے لگے۔ اکثر یونیورسٹی میں اب ہم ساتھ ہوتے، کبھی باہر کسی کیفے پر ملتے۔ ہماری چند دن کی ملاقات محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پڑھائی کی طرف پہلے بھی دھیان کم تھا، اور اب علی سے محبت میں پڑھ کر میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ ہر وقت اس کی یادوں میں، باتوں میں کھوئی رہتی، مسکراتی۔ میری ماں نے میرے اندر آنے والی کسی تبدیلی کو نوٹس نہیں کیا تھا، پر میرا ستیلا باپ جو اب سگے سے بڑھ کر تھا، وہ جان چکے تھے کہ ہماری بہت اچھی فرینڈشپ ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں سمیہ
جب جب بیٹا تم کو دیکھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں تو مجھے لگتا تھا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری باتوں سے مجھے ہارون کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو آج تمہارے جتنا ہوتا، لیکن اس دن اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنا کر آیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں، کس لیے جی رہا ہوں۔ اس دن پہلی بار انکل کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اچھا چلو یہ بتاؤ کون ہے وہ جو آج کل میری بیٹی کی مسکراہٹ کی وجہ ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا پڑی اور کہا بابا کوئی نہیں۔ انکل کہنے لگی کہ جو بھی انسان تم نے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے چنا ہو، بس اتنا یاد رکھنا بیٹا، وہ ایک احساس کرنے والا انسان ہو جو زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا سہارا بنے، تمہیں تھامے، تم پر یقین کرنے والا ہو۔ اس دن انکل نے مجھے اپنی شادی کا البم دکھایا جس میں ایک خوبصورت لڑکی انکل کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ان کی شادی سے پہلے کی تصویر تھی، لیکن ایک بات جو مجھے لگی، وہ عورت میری ماں جیسے نہیں تھی، جبکہ میری خالہ تو میری ماں کی بہن تھی۔ میری پریشانی کو شاید انکل بھانپ گئے تھے۔ کہنے لگے بیٹا، تمہاری ماں اور میری بے وفا بیوی ستیلی بہنیں تھیں۔ تمہارے نانا کی 2 بیویاں تھیں۔ مجھے کبھی ماں نے نہیں بتایا تھا کہ میرا کوئی ننیال بھی تھا۔ دودیال اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن ماں نے اپنے بہنوئی سے شادی کی تھی۔ علی سے میری ملاقاتیں بڑھ چکی تھیں۔ میں اب اکثر اس کے گھر بھی جاتی اور علی مجھ سے ہر وقت یہ کہتا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں ایک بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں مذاق میں بات ٹال دیا کرتی، بھلا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے انسان مجھے کیا سرپرائز دے سکتا ہے؟ علی کی بہن کی شادی تھی، اس نے مجھے کارڈ بھیجا۔ بابا کو علی کے مڈل کلاس ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر میں جانتی تھی کہ جس دن ماں کو پتہ چلا وہ ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ میں اکیلی ہی علی کی بہن کی شادی پر آئی اور واپسی پر علی مجھے بائک پر چھوڑنے آیا۔ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی تھی، اس دن بھی ڈر لگ رہا تھا۔ علی نے پھر سے وہی بات شروع کر دی، آج موقع ہے، بھاگ چلتے ہیں، اور پھر تمہیں اتنا بڑا سرپرائز بھی تو دینا ہے۔ میں ہنسنے لگی، مجھے آج بھی اس کی بات مذاق لگتی۔ بھلا بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، ماں مان جائیں گی۔ علی میرے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا کہ میری ماں نے دوسری شادی کی اور میں ان کے پہلے شوہر کی بیٹی ہوں۔ علی سے کہا کہ تمہیں میرے انکل یعنی بابا سے ملنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، مجھے بھی بڑی شدت سے انتظار ہے اس دن کا۔ میں اب مطمئن ہو چکی تھی، مجھے بابا سے بات کرنا تھی تاکہ وہ ماں کو سمجھا سکے۔ میری ماں تو مڈل کلاس لوگوں میں کبھی شادی نہیں کریں گی، یہ بات جانتی تھی، پر اکلوتی بیٹی تھی ان کی، مجھے یقین تھا کہ میں ان کو منا لوں گی۔ لیکن کچھ دن بعد گھر پر ایک بڑے عمر کے آدمی کا رشتہ آیا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری اماں مان گئی۔ بابا نے کہا کہ اب کیا نیا گل کھلا کر آئی ہو جس میں اپنی سگی بیٹی کو داؤ پر لگا رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ وہ صرف میری بیٹی ہے، اس کا اچھا برا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ ماں کو علی کا بتایا اور ماں آپے سے باہر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ضرور تمہارے سوتیلے باپ نے بیٹی کو پٹی پڑھائی ہوگی۔ میں کئی دن بھوکی پیاسی رہی لیکن ماں نہیں مانی۔ میں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی، پر مجبور ہو کر علی کی بات مان کر علی سے شادی کر لی۔ جب نکاح ہو گیا تو علی نے کہا کہ اب میں تمہیں وہ سرپرائز دوں گا جس کا میں نے کہا تھا۔ علی سے کہا کہ صبح دیکھ لوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماں کبھی چپ نہیں بیٹھیں گی، پر علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک بٹن دبایا جس سے کمرے کے زمین میں ایک دروازہ کھل گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ مجھے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی، اندر بہت اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے لائٹس آن کی، سامنے موجود منظر میری دنیا ہلا گیا۔ جہاں میری خالہ ایک تصویر کو پکڑے زمین پر بیٹھی تھی، وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی سائنسدان کا کمرہ ہو۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ علی نے کہا کہ ماں ملیے اپنی بہو سے، آج آپ کا بیٹا جیت چکا ہے۔ جس عورت نے آپ کو برباد کیا تھا میں اسی کی بیٹی کو اٹھا لایا ہوں۔ میں بارات لے کر نہیں گیا اس کے گھر، بلکہ یہ خود بھاگ کر آئی ہے میرے پاس اپنی مرضی سے۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اس عورت نے علی کو تھپڑ مارا۔ وہ بولی کہ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی تمہاری میں نے۔ علی گال پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا اور میری طرف بڑھا، مجھے دھکا دیا، کہا کہ آج سے تم اسی کمرے میں قید رہوگی، بھوکی پیاسی مرو گی۔ میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ علی کون ہے؟ یہ عورت علی کی ماں ہے، تو وہ باقی سب لوگ کون تھے؟ انکل نے کہا تو ان کی بیوی اور بچے مر چکے تھے، پر یہ سب؟ میں نے علی کے پاؤں پکڑ لیے، پلیز مجھے دھوکہ مت دو، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ علی نے مجھے بالوں سے پکڑا، بولا کہ ہارون نام ہے میرا، نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہارے پورے خاندان سے۔ علی کی ماں مجھے اس سے آزاد کروانے لگی۔
تب علی نے جیسے ان کو پیچھے کیا وہ میز سے ٹکرا کے ان کے ماتھے پر چوٹ لگی، ان کا بہت تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ علی گھبرا گیا تھا، اپنی ماں کو لے کر ہاسپٹل آیا، میں بھی ساتھ تھی۔ وہ شاید مجھے بھول چکا تھا ورنہ کبھی ساتھ لے کر نہ آتا۔ علی کی ماں ہوش میں آ چکی تھی۔ میں نے ایک نرس کے نمبر سے انکل اور اپنی ماں کو فون کیا تھا اور ان کا فوراً ہاسپٹل پہنچنے کا کہا تھا۔ وہ کچھ دیر میں پہنچنے والے تھے۔ اگر علی کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ مجھے قتل ہی کر دیتا۔ علی کی ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ بھلا ایسا کیا ہوا جو 25 سال گزر گئے، علی اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر نہیں لوٹا۔ جن پیسوں پر میں راج کرتی رہی، اپنا حق سمجھتی رہی، پانی کی طرح پیسہ بہاتی رہی، اس پر تو میرا حق ہی نہیں تھا۔ وہ سب تو علی کا تھا جو اصل میں ہارون تھا۔ علی کی ماں نے بتایا کہ علی کے پاپا اور میری لو میرج ہوئی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ تمہاری ماں میری سوتیلی بہن تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو اس نے علی کے بابا پر اپنی یادائیں دکھانا شروع کر دی۔ میں نے علی، جس کا اصل نام ہارون ہے، کے بابا کو بہت سمجھایا میری بہن سے دور رہا کرے۔ وہ کہتے کہ کیا باتیں کرتی ہو نوشی، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ ہماری شادی کو 1.5 سال ہوا تو اللہ نے مجھے ہارون دیا۔ میری فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ دوسری طرف تمہاری ماں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ وہ شادی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ تمہاری ماں نے خود اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس بات کا گواہ تمہاری ماں کا دوست ہے جو بہت پیسے والا تھا۔ اس کے بعد ایک دن مجھے کال آئی کہ علی کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ میں نے علی کو ساتھ لیا اور ایمرجنسی میں کسی سے لفٹ لے کر بیٹھ کے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ علی کے بابا کا وہی دوست ہے جو تمہاری ماں کا بھی تھا۔ وہ گاڑی گھماتا رہا اور آدھی رات کرتی۔ جب گھر آئی تو علی کے بابا پریشان کھڑے تھے۔ علی کے بابا نے کہا کہ یہ دہلیز پار بھی مت کرنا، اس گھر سے نکل جاؤ۔ میرے ساتھ کھڑے اس آدمی سے کہا کہ پلیز آپ سب سچ بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ نوشین کیسی باتیں کرتی ہو، ہم کتنے عرصے سے مل رہے ہیں، آج شوہر کو دیکھ کر تم رنگ ہی بدل گئی۔ یہ سننا تھا کہ علی کے بابا نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ علی بھی میرے پیچھے بھاگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ لے جاؤ اس گند کو بھی، کیا پتہ کس کا خون ہے۔ اسے میری محبت دھواں بن کر اڑ گئی۔ ہم ایک فیملی سے لفٹ لے کر سفر کرنے والے، تبھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم بچ گئے پر ان کا بیٹا اور وہ لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کسی نہ کسی طرح یہ شہر چھوڑ کر چلے گئی۔ وہاں ہماری ملاقات میری دوست سے ہوئی، اس نے مجھے اپنا گھر پناہ دی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہاری ماں نے علی کے بابا پر الزام لگایا اور اس وجہ سے انہیں شادی کرنا پڑی۔ لیکن حقیقت میں ہارون کے بابا نے شادی نہیں کی تھی، میری جگہ کسی کو نہیں دی۔ دنیا والوں کو آج بھی لگتا ہے کہ تمہاری ماں ہارون کے باپ کی بیوی ہے، جبکہ یہ سچائی صرف ہم جانتے ہیں۔ تمہاری ماں کو صرف دولت چاہیے تھی۔ یہ سب اس دن میں نے جانا۔ میں نے بابا اور ماں کو کبھی ایک ساتھ بیٹھے نہیں دیکھا، ان کو باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ دونوں الگ الگ کمروں میں رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ ان کا بھی قصور نہیں تھا، بس انہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ جس فیملی سے تم پہلے مل چکی وہ وہی ہے جنہوں نے آج تک ہمیں پرایا نہیں سمجھا، دوستی نبھائی۔ اب کچھ سال پہلے ہم اس شہر میں دوبارہ آ گئے کیونکہ علی کو اسکالرشپ ملا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی تم ہی ہو، باقی سب لوگ جانتے ہیں، بس مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ وہ شکوہ نگاہوں سے علی کو دیکھ رہی تھی جو پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ ایک بہت مشکل زندگی گزاری تھی علی نے۔ ایک اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا سڑکوں سے کوڑا اٹھاتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا پر کبھی اپنے باپ کے پاس نہیں آیا۔ میں آنٹی کا ہاتھ پکڑے رو رہی، میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میری ماں کی کیے ہوئے کی سزا مجھے مت دیں، میں بہت محبت کرتی ہوں علی سے۔ علی نے میری بات سنی، اس نے کہا کہ تمہاری ماں جس سے اب تمہاری شادی کرنے جا رہی تھی وہ بوڑھا تمہاری ماں کا رازدار ہے، وہ ہر اس کام میں ملوث ہے جو تمہاری ماں کرتی رہی۔ علی نے مجھے دھکا دیا، کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ تبھی اسی وقت کمرے میں ماں اور بابا جو اصل میں علی یعنی کہ ہارون کے بابا تھے۔ ماں نے علی کا گریبان پکڑ لیا، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو ہاتھ لگانے والے؟ اور اس وقت بابا کی نظر سامنے اس وجود پر پڑی جس کو دیکھ کر بابا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، پلک جھپکنا بھول چکے تھے۔ میری ماں پھٹی پھٹی نگاہوں سے علی کی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا وہیں کھڑے تھے جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ان سے کہا کہ بابا ملیے، یہ میری ساس ہیں، علی یعنی آپ کے ہارون کی ماں۔ بابا نے ہارون کی جانب دیکھا تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آج غور سے دیکھنے پر مجھے بھی معلوم ہوا وہ ہو بہو اپنے بابا جیسا تھا، بس علی کی داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کو پہچان نہیں پائی تھی۔ بابا آگے بڑھے اور اپنی بیوی کے پاؤں پکڑ لیے، وہ بھی رو رہی تھی اور بابا ان سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ کہنے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد سچائی جان گیا، مجھے تمہارا یقین کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو نوشی۔ آنٹی نے انکل کے ہاتھ پکڑ لیے اور مسکرا دی، کہنے لگی ہارون کے بابا دل پر لگے زخم کبھی نہیں بھرتے، مجھے
وقت چاہیے۔ میں بہت پہلے کا معاف کر چکی ہوں، پر اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لو، وہ تمہیں معاف کرے گا؟ انکل آگے بڑھے اور ہارون کو گلے سے لگایا، پر وہ بت بنا کھڑا تھا۔ انکل بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ کتنی دیر بعد ہارون نے بابا کہا اور ان کو اپنی باہیں ڈال لی۔ پورا ہاسپٹل یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ باپ بیٹا بچوں کی طرح اونچا اونچا رو رہے تھے۔ کتنا ہی وقت بیت گیا جب بابا نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، اور میری ماں وہیں صوفے پر بیٹھی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ علی مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ اس کمرے سے چلا گیا، سب لوگ چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ دیے رونے لگی۔ جب کوئی میرے پاس آئے اور کہا کہ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، بجائے شوہر کے ساتھ جانے کے یہاں اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہو، وہ علی تھا جو اپنے کان پکڑے سوری کر رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے بھی ایک آخری موقع دے دو۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، علی کے پھیلائے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ 3 سال ہو گئے میں اور علی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا ہے۔ علی کے ماں باپ اس سال حج پر گئے ہیں اور میری سگی ماں مینٹل ہاسپٹل داخل ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جان کر۔ انسان چند پیسوں کی خاطر رشتوں کو بھول جاتا ہے، حسد کی آگ میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ سوائے راکھ کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔